انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ خیریے، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ حدثنا ابو قریب حدثنا معاویۃ بن ہشام عن شیبان عن فراس عن عطیۃ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرائی اللہ بہ ومن یسمع اللہ بہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، رواہ الترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل سید الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ اللہ بے پناہ، اللہ وحدہ لا شریک کے بے پناہ احسانات اور اللہ وحدہ لا شریک کے بے پناہ انعامات۔ بندہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور انعامات کو اور احسانات کو شمار کرنا چاہے تو شمار میں نہیں آ سکتے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کے انعامات اور احسانات میں سے کہ پروردگار نے ہمیں انسان بنا دیا، پروردگار نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمارا بہت بڑا شرف اور مقام کہ اللہ نے ہمیں خیر امہ کے اندر پیدا فرمایا، جس کے ہر فرد کو اور ہر شخص کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ڈیوٹی عطا فرمائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہر کام کو سیکھنا ضروری ہے اور ہر کام کے لیے سیکھنے والے کو، طالب علم کو، استاد کو کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام بندہ اپنے آپ میں نہیں سیکھ سکتا، اور کوئی بھی کام بندہ بغیر استاد کے بھی نہیں سیکھ پاتا۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والا، آپ کو سکھانے والا، آپ کو بتانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کرنے والا فرشتوں کا سردار حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
اور اس اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور بے پناہ انعامات میں سے کہ اللہ نے ہمیں وقت پر 5 نمازیں ادا کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ اور جامع ترمذی میں سے ابواب الزہد کی یہ روایت اور دیگر روایات آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا کلام اور اللہ کا قرآن اور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تعلیمات، میں اپنی اور آپ کی یہ تربیت کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی کام جب کرنا چاہیں تو اس کام میں ضروری ہے اخلاص نیت، کہ بندہ دین کا کوئی بھی کام وہ مخلص ہو کر کرے، اس کی نیت کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے رگ و ریشے میں اخلاص پوری طرح بھرا ہوا ہو۔ اخلاص کا کیا معنی ہے اور کیا مطلب ہے؟ کہ ہم کوئی بھی کام کریں وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر ہو، اللہ ہی سے حصول ثواب کی خاطر ہو۔ اس کام کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری اور ذرہ برابر بھی دکھلاوا نہ ہو۔ دنیا کے اندر بے شمار مریض ہوتے ہیں، بے شمار مرض اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری پڑتی ہے کہ وہ کوئی بھی دین کا کام کرتے ہیں، دنیا کا کام بندہ کرتا ہے تو روپے پیسہ اور ٹکا آ جائے، محنت مزدوری اور دہاڑی کرتا ہے تو بچوں کا حلال رزق کا بندوبست ہو جائے۔ بری بری بیماریوں میں سے بہت سی بیماریاں ہیں، ان میں ایک بڑی بیماری یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، وہ چاہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد ہو اور دین کی خدمت بذریعہ جہاد کرنا چاہے، وہ چاہے اللہ کے دین میں کام کرنے والا، دین کی خاطر کام کرنے والا وہ سخی ہو، اپنی جیب سے اور اپنے مال سے اور اپنی دولت سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہے، وہ چاہے دین کی خدمت کرنے والا اور دینی کام کرنے والا قرآن کا قاری ہو، حافظ ہو، عالم دین ہو۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ شہرت اور ناموری کے لیے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ کام کرتے ہیں کہ ان کا مقصد لوگوں کو دکھلاوا اور ریاکاری ہے، بعض شہرت کے لیے کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، کسی کرسی پر کرسی کا چیئر بننے کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں کہ میں اس کرسی پر اور بڑے عہدے پر برجمان ہو جاؤں۔ اور یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کو ضرور دھوکہ دے سکتے ہیں۔ آدمی اپنی چر زبانی سے، آدمی اپنے اسٹیٹس سے، اپنے شکل سے، اپنی رنگ و روپ سے لوگوں کو ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بڑی سے بڑی ہستی کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے کو بھی۔ لیکن وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جاننے والی ذات ہے، وہ ذات جو علیم خبیر ہے، وہ ذات جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، وہ اللہ جو ہمارے سینوں کے بھید جاننے والا ہے، ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے پوری طرح آگاہ ہے، وہ اللہ جو ہماری شارگ سے زیادہ قریب ہے، ہم اس پروردگار کو قطعاً دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ ریاکاری اور دکھلاوا یہ وہ بیماری ہے اور وہ مرض ہے اور وہ مصیبت ہے جو منافقوں کو ہوا کرتا تھا، یہ بیماری منافقوں کو ہوا کرتی تھی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ۔
یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، مطلب اللہ وحدہ لا شریک کو دھوکہ دینے کا پلان ترتیب دیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکے میں مبتلا کر دیں۔ اب بتائیے کہ جو پروردگار علیم بذات الصدور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، کیا اس ذات کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو منافق لوگ بڑے ہی بے وقوف ہوا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ منافقت مر نہیں گئی، منافقت آج بھی زندہ ہے۔ وہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں وہ آدمی بڑا برا آدمی ہے جو دو منہوں والا ہے، ہاں جی، اس کے دو چہرے ہیں، ایک کے پاس جائے گا تو کوئی اور منہ ہے، دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ کوئی اور منہ لے کر جاتا ہے۔ تو منافق وہ اللہ وحدہ لا شریک کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ پروردگار ان کے ساتھ چال چل رہا ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کوئی بلا اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی بلا کوئی مکر کر سکتا ہے، اللہ انہی کے ساتھ چال چلنے والا ہے۔ تو اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر مرض بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ یہ کس بات کی بیماری اور مرض تھا؟ منافقت کی بیماری اور منافقت کا مرض۔ منافقت کیا ہوتی ہے بھائیو؟ بندے کی زبان پر کچھ اور ہے، بندے کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، منہ پر کوئی اور بات ہے، سینے میں کوئی اور بات لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے کیا کرتے ہیں؟ یراؤن الناس، ان کا مقصد نماز پڑھ کر کے اللہ کو راضی کرنا کوئی نہیں ہے۔ بندہ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے نماز ضروری ہے۔ اور منافق کیوں نماز پڑھتا ہے؟ یراؤن الناس، تاکہ لوگ دیکھ لیں میں بھی نمازی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، حالانکہ وہ اندر کھاتے ہوتا بے ایمان ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق کی نشانی کہ وہ گالم گلوچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا کرتا ہے منافق؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اور کیا کہا گیا، کیا بتایا گیا؟ من صلی یرائی فقد اشرکا، جو بندہ نماز ریاکاری میں پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ہاں جی، من صام یرائی فقد اشرکا، جو بندہ روزہ رکھتا ہے مگر نیت میں خرابی، ریاکاری اور دکھلاوا ہے، یقیناً اس نے شرک کیا۔ اب جو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور دکھلاوا کرے تو مجاہد کی بجائے وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ سخی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور دکھلاوا کرے، اخلاص نیت کوئی نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ اور جی قرآن کا قاری اور عالم دکھلاوا کرے، بناوٹ کرے، اللہ کی رضا نہیں، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، فقد اشرکا، یقیناً اس نے بھی شرک کیا ہے۔ ہاں جی، یقیناً اس نے بھی شرک کیا ہے۔ اور یہ ریاکاری ہی ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنی سیلفی بنا رہا ہے، یہ ریاکاری ہی ہے کہ لوگوں میں مال خرچ کرتا ہے تو طبیعت کو آرام اور سکون نہیں ملتا جب تک یہ سیلفی نہ بنوا لے۔ یہاں تک بدبختی پڑی ہوتی ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، رکن یمانی کو چھو رہا ہے، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، وہاں پر بھی سیلفی بنائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ عمرہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ مال کس کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ یہ جہاد کس کے لیے کر رہا ہے؟ فیس بک اور سوشل میڈیا والوں کے لیے۔
اللہ اکبر۔ اور میں حدیث پڑھ کر کے بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ریاکار اور دکھلاوا کرنے والے سے کہے گا جاؤ جس کے لیے تو نے عمل کیا اس کے پاس تجھے دینے کے لیے بدلہ ہے تو اس سے بدلہ لے، میرے لیے تو عمل کیا نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ریاکارانہ طور پر دکھلاوا کرتے ہوئے عبادت کریں گے تو لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، ہاں جی، لوگ لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ہماری مزدوری فیس بک پر ہمیں مل جاتی ہے، ہماری مزدوری سیلفی بنا کر ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے اللہ والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ہاں جی 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اس ظلہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اور دیگر روایات میں اس ہی ضمیر سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ ان میں وہ خوش نصیب بندہ بھی موجود ہوگا جس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوا الٹے ہاتھ کو کہ سیدھے ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا دیا ہے۔ ہاں جی، ہم مولوی ہیں، ہمارا تجربہ ہے 43 سالہ زندگی کے اندر 33 سال کا تجربہ تو ہے ہی ہے نا۔ جو ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر دینا آتا ہے، اللہ اکبر، وہ مٹھی میں بند کر کے دیتا ہے، اور جس کو اللہ کی رضا کی خاطر دینا نہیں ہوتا وہ ہاتھ کو 2 گز لمبا کر کے چندہ دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں مولوی صاحب کو چندہ دے رہا ہوں۔ آدمی دنیا والوں کو بے وقوف بنا لیتا ہے، کبھی آئیں کبھی بائیں کبھی شائیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے آگے آئیں بائیں نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الکہف میں ہے، سورۃ الکہف میں ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل کیسا ہونا چاہیے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس نیک عمل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یہ جامع ترمذی میں 2381 نمبر کی روایت ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرائی یرائی اللہ بہ ومن یسمی یسمی اللہ بہ، جو شخص دکھلاوے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ اس کے دکھلاوے کو ظاہر کر دے گا، اور یہ ظاہر کب ہوگا؟ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ نہ مانے تو اور بات ہے۔ اللہ اس کا دکھلاوا، اس کی نیت کی خرابی کب ظاہر کرے گا؟ جب میرے بھائیوں میدان حشر لگا ہوا ہوگا، میدان حشر کے بھرے میدان میں اللہ کہے گا اور بڑی بری طرح اللہ رسوا کرے گا۔ وہ بھی حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں، اپنے الفاظ کی بجائے حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ ریاکار کو قیامت کے دن بڑے محشر کے میدان میں بری طرح رسوا کر دے گا، اور وہاں اس کا کوئی سپورٹر بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو سپورٹر بہت سے مل جاتے ہیں، آپ خالی عدالت اور کچہری چلے جائیں تو 500 روپے میں درجن بھر گواہ مل جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کو کوئی گواہ، کوئی سپورٹر نہیں ملے گا، اور اللہ اسے بھرے محشر کے میدان میں رسوا کر دے گا۔ اور فرمایا جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا تو اللہ اس کو شہرت دے گا۔ اسے کیا چاہیے؟ جنت کوئی نہیں چاہیے، اسے اللہ سے شاباش بھی نہیں چاہیے، اللہ سے جنت اور بدلہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ کیوں مجاہد ہے، کیوں سخی ہے، کیوں عالم ہے، کیوں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کیوں حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے؟ اسے شہرت چاہیے، تو جیسی نیت ویسی مراد، اللہ شہرت عطا کر دیتا ہے۔ وہ حدیث جس حدیث کے متعلق کہا، جامع ترمذی کے اندر 2382 نمبر کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر شفیع اصبہی راوی ہیں۔ ہاں جی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلاد تھے شام میں۔ جلاد کا کام مجرموں کو سزا دینا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ شفیع
اصبحی حضرت معاویہ کے ملک شام میں جلاد تھے، سرکاری جلاد۔ اور جب یہ مدینہ پاک آئے تو مسجد نبوی میں پہنچے، اور مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے گرد لوگوں کا بہت بڑا مجمع ہے۔ لوگوں سے پوچھا، مدینے والوں سے، کہ یہ کون ہے شخص جس کے اوپر مسجد نبوی میں بڑا مجمع لگا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، شفیع اصبہی۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ مجھے وہ حدیث سناؤ کہ جو تو نے اللہ کے رسول سے سنی ہے اور اس کو خوب سمجھا اور یاد کیا ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا کہ جو اللہ کے رسول سے سنی اور خوب سمجھا اور یاد کیا ہے۔ اور پھر جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث سنانے لگتے ہیں میرے بھائیوں، تو حدیث کو شروع کرنے سے پہلے مدینہ پاک ہے اور مسجد نبوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنانے سے پہلے چیخ مارتے ہیں، اور چیخ مار کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب حضرت ابو ہریرہ کو ہوش آتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول سے سنی اور اچھی طرح اس حدیث کو سمجھا۔ اور پھر جب حضرت ابو ہریرہ حدیث سنانے لگتے ہیں تو زور سے چیخ مارتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب پھر دوبارہ ہوش آتا ہے پھر کہتے ہیں وہ حدیث سناؤں گا شفیع کہ جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ ابو ہریرہ وہ حدیث سنانے لگتے ہیں، پھر چیخ مارتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ ہوش میں آتے ہیں تو حدیث کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد لیقضی بینہم وکل امت جاسیۃ، اللہ جب بندوں کے درمیان آئے گا، اللہ وحدہ لا شریک جب بندوں کے پاس آئے گا تو بندے سب کے سب اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ وحدہ لا شریک پہلا بندہ جس کو اللہ حساب کے لیے بلائے گا۔ اللہ کل قیامت کے دن بڑے محشر کے میدان میں وہ پہلا آدمی جس کو اللہ کہے گا تو آ جا، پہلا حساب تیرا کرتا ہوں۔ فَأَوَّلُ مَن يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ قاری قرآن ہوگا، وہ دین کا عالم ہوگا، اسے اللہ بلائے گا کہ آؤ سب سے پہلے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر مجاہد کو اور تیسرے نمبر پر مال خرچ کرنے والے شخص کو بلایا جائے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئِ، اللہ قرآن کے قاری اور حافظ سے کہے گا کہ میں نے تجھے قرآن مجید سکھایا، وہ سکھایا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ اور فرمایا کہ اللہ کہے گا کہ تو نے اس پر عمل کتنا کیا؟ قرآن کا قاری جواب دے گا كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، یا باری تعالیٰ میں رات میں تہجد کی نماز میں قرآن سناتا تھا، تراویح کے اندر قرآن سنایا کرتا تھا، اور دن کے اندر بھی میں قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ، اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ تراویح میں قرآن سنانے والا قاری صاحب ہوگا، وہ قرآن کا حافظ اور دین کا عالم اور ممبروں محرابوں پر خطبے دینے والا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور صرف اللہ نہیں کہے گا، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لَهُ كَذَبْتَ، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا آدمی ہے۔ اب یہ میدان محشر میں، بڑے محشر کے میدان کے اندر اللہ اس کی عزت و ناموس کا کباڑہ کر رہا ہے، پوری دنیا، پوری پبلک سن رہی ہے۔ قرآن کا قاری کچھ کہتا ہے، اللہ جواب میں کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے نا، ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری سے کہے گا بل اردت ان یقال فلان قاری، تو نے اس لیے قرآن حفظ کیا، اس لیے دین کا عالم بنا کہ لوگ کہیں بہت بڑا مولانا ہے، بہت بڑا قرآن کا قاری ہے، ہاں جی۔ اور پھر ایسے شخص کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کا حشر جو ہے وہ
مجاہد کے ساتھ ہوگا۔ مجاہد کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا جری ہے، بڑا بہادر بندہ ہے۔ سخی کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اور اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے لوگوں میں مال خرچ کیا کہ لوگوں کے اندر تیری واہ واہ اور بلے بلے ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ہے کہ امام جعفر وہ کیا کرتے، ضرورت کا سامان بازار سے خریدتے، جیسے گھی ہے، چاول ہے، چینی ہے، اس زمانے کا جو بھی راشن ہوتا تھا، اور وہ راشن خرید کر اپنے محلے کے غریب آدمی کے دروازے پر رکھ دیتے، کنڈی بجاتے، کھڑکاتے اور خود بھاگ جاتے۔ اور جب وہ مکان کا مالک غریب آدمی اپنے مکان کا دروازہ کھولتا تو کیا دیکھتا کہ راشن کا پیک بڑا ہے، اور ارد گرد دیکھتا تو کوئی آدمی نظر نہ آتا کہ کون رکھ کر کے گیا ہے۔ آج ہم بھی راشن تقسیم کرتے ہیں نا، جب تک کہ 5 20 سیلفیاں نہ بنا لیں طبیعت کو سکون نہیں آتا۔ اور یہ بھی اللہ والے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہم 1 کلو کے پیکٹ کی وجہ سے اگلے کی کروڑوں کی عزت ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بندہ پوچھے اللہ نہ کرے اگر سیلاب آ جائے اور یہی 1 لیٹر یا 1 کلو کے گھی پر آپ کا فوٹو لیا جائے، کیا آپ اپنے لیے پسند کرو گے؟ عزت دار بندہ کہے گا میں بھوکا مر جاؤں، مجھے یہ پسند نہیں ہوگا۔ بہرحال امام جعفر صادق کی جب موت ہو گئی، ان کی وفات ہوئی، تو محلے میں غریب لوگوں کے گھر، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے گھر راشن پہنچنا بند ہوا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ ہستی یہ حضرت تھے جو چھپ چھپا کر غریبوں کے گھر راشن دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخی سے اور مجاہد سے اور قرآن کے قاری سے کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا جاؤ جس کے لیے کام کیا نا اس سے بدلہ مانگ لو، اگر اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں۔ جس شخص نے کوئی بھی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو میں اسے بھی اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تمہارے اوپر ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، وہ ریاکاری اور وہ دکھلاوا ہے۔ لیکن بہرحال ریاکار سے بھی لوگوں کو فائدہ تو ہو جاتا ہے، غریبوں کو راشن مل جاتا ہے اور لوگوں کی امداد ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نامرادوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے۔